کہ پتہ لگ جاتا ہے. اچھا تیار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا پیغام آج عمران خان نے اپنے پاکستانیوں کے لیے بھیجا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ثوابی میں کل جلسہ ہوا ہے اس میں لوگ خود اپنی مدد آپ پہ سب نے شرکت کی اور انہوں نے ان کو عمران خان نے سلام بھیجا ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے اپنی آزادی کے لیے یہ جنگ ختم نہیں ہوئی کیونکہ یہ آزادی کی جنگ ہے. یہ آپ کا خیال ہے کہ 26 کو جو لوگوں پہ ظلم ہوا جس میں لوگوں کی شہادتیں ہوئیں جن پہ سنائپرز نے ان کو گولیاں ماری اس کے باوجود آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ قربانی اپنی محنت جتنی جیل لوگ کاٹ رہے ہیں جتنے لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو بھی وہ سلام پیش کرتے ہیں ان کی ہمت پہ کہ آپ ایک تاریخ میں اپنا نام آپ ڈال رہے ہیں. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک دن کی بات ہوئے گی. ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے, اس محنت کو جاری رکھنا ہے, اس آزادی کی جنگ کو جاری رکھنا ہے. اور جو لوگ پنجاب میں نکلے ہیں اس کے لیے بھی عمران خان نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں خاص طور پہ بہت ظلم ہوتا ہے اور لوگوں کے گھروں کو بھی دوبارہ انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے. انہوں نے لوگوں کو حراست میں بھی لیا, لوگوں کو 100 دفعہ 144 بھی لگائی. اس کے باوجود لوگوں نے ہر شہر میں ہمت کی ہے اور وہ اس چیز سے بہت خوش تھے کہ آپ لوگوں نے آپ کو یہ پتہ ہے کہ جد و جہد کو جاری رکھنا ہے. کراچی میں بھی انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ہمت کر کے نکلے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے. تو ان سب کے لیے عمران خان نے اس کی بہت میں خوش ہوئے ہیں یہ سن کے اور اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. دوسرا پیغام انہوں نے بھیجا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو انہوں نے کہا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو آپ نے انصاف دینا ہے. آپ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ اگر آپ جب جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو انصاف ملے گا, رول آف لا قائم ہوگا پاکستان میں. تیسری چیز انہوں نے کہا ہے ریمیٹنسز کے بارے میں اور وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ نے دیکھیں رول آف لا ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ کہتے ہیں نا ڈکٹیٹرشپ کے نیچے لے آئے ہیں. دوسرا آپ کا ووٹ چوری ہوا ہے, 1 سال ہو گیا ہے. انہوں نے ووٹ چوری کر کے چوروں کے حوالے جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے خود کہا تھا, ان کے اوپر پورے ڈوسیز ان پہ پوری فائلیں دکھائی تھیں کہ ان لوگوں نے کتنا یہاں پہ پاکستان سے پیسہ ڈاکے ڈالے ہیں, چوری کیا ہے. انہی کو جب آپ کے پاس ساری انفارمیشن موجود تھی تو ان کو پی ٹی آئی کے ووٹ لے کر ان کے ہاتھ میں دے کر ان کو آپ نے کیوں عوام کے اوپر جن کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا انہی کے اوپر آپ نے ان کو مسلط کر دیا ہے. تیسری چیز انسانیت, ہیومن رائٹس, جو لوگوں کے ساتھ جیلوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے رول آف لا کے خلاف, جمہوریت کے خلاف, انسانیت کے خلاف. کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, آپ پاکستان کی جمہوریت بچانے کے لیے آپ یہاں ریمیٹنسز نہیں بھیجیں کیونکہ یہاں سے پیسہ جو ڈاکے ڈل کے باہر جا رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں اور یہاں پہ اپنی ریمیٹنسز نہیں بھیجیں. 3 چیزیں ہوں گی. چوتھی نہیں 2 چیزیں ہوئی ہیں, تیسری بات بتاتی ہوں. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ میرے کیسز, انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے کیسز کا سامنا انہی ججز کے آگے کروں گا
ये जो भी चाहें हम इनसे ही इंसाफ, क्या पता कई जजेस आपको पता है कि खास लगाए जा रहे हैं ताकि इमरान खान को सज़ा मिले। वो कहते हैं मैं इन्हीं जजेस के सामने पेश होऊंगा, मैं कोई डील नहीं करूंगा। मैंने जो ख़त लिखा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो डील के लिए नहीं लिखा था। मैंने उनको समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आप आज एक पोल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ़ौज के अंदर जो कॉन्फिडेंस है अवाम का, वो कितना कम हो चुका है। और ये जो दूरी आप अवाम और फ़ौज में कर रहे हैं, ये बहुत पाकिस्तान के लिए ये बड़ा सीरियस मामला है। आप इसके ऊपर तवज्जो दें। आप ये इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से कौम और फ़ौज के अंदर दूरी पैदा हो रही है। फ़ौज हमें पाकिस्तान की बका के लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। हमारी कौम और फ़ौज को इकट्ठे खड़ा होना चाहिए, सारा वक्त एक पेज पे होना चाहिए, क्योंकि जो दहशतगर्दी हो रही है इसके खिलाफ कौम और फ़ौज को इकट्ठे होना है। इसलिए उन्होंने ये ख़त लिखा है, एक नहीं उन्होंने 2 ख़त लिखे हैं। वो कह रहे हैं मैं एक और ख़त लिखूँगा, और वो अगले हफ्ते वो एक और ख़त लिख रहे हैं। और वो ये ओपन लेटर है, उनको कोई डाक में या किसी में नहीं भेजना, वो अवाम की तरफ से लिख रहे हैं और अवाम इन ख़तों को पढ़ रही हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो चीफ जस्टिस हैं, वो पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े हों, उनको साथ लेके चलें और ये मुजालिम बंद होने चाहिए। और ये उनका आज का पैगाम था, वो मैंने आपको दे। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।